حضرات سے وقار بلا تمہید استاذ العلماء عالم مبلغ اسلام فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب تشریف لے کر آئیں گے اپنے نورانی روحانی وجدانی عرفانی لاسانی سبحانی قرآنی ایمانی خطاب کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما کر چاشنی پہنچائیں گے۔ عالم دین کا استقبال کیجئے، ویلکم کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اولاً گزارش یہ ہے کہ بندہ نہ چیز کوئی عالم یا کو فاضل یا کو خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید جس جگہ پر منعقد ہو رہی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ تو اس مدرسہ میں قرآن مقدس کی جو تعلیمات دی جاتی ہیں اس کا رزلٹ ثمر نتیجہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے کثیر تعداد میں جو طلباء بیٹھے ہیں انہوں نے یہاں قرآن مقدس کی امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور یہ سینہ میں نے پسند نہیں کیا، ان کے والدین نے پسند نہیں کیا۔ رب کائنات فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی کتاب کا محافظ بنا دیتے ہیں۔ تو اس تقریب میں آج علماء، حفاظ، قراء کثیر تعداد میں جلوہ گر ہیں۔ آپ تمام کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے 3-4 باتیں عرض کرنی ہیں، آپ اگر غور فرمائیں گے خصوصاً طلباء علماء سے سبق سنانے کے لیے عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ قرآن مقدس کی میں فضیلت عرض کروں، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کافی وقت کی ضرورت ہے۔ قرآن مقدس کے مسائل پہ گفتگو کروں تو اس کے لیے بھی طویل وقت درکار ہے، لیکن اس موجودہ دور میں مدارس پر، مدارس کے نظام تعلیم پر، مدارس کے اغراض و مقاصد پر اور مدارس کے موجودہ سسٹم پر جو مغربی فکر سے متاثر ہیں، جو الحاد زدہ لوگ ہیں، وہ ان پہ مختلف حوالوں سے تنقید کرتے ہیں کہ مدارس وقت کی ضرورت پوری نہیں کرتے، مدارس فرسودہ خیالات کے حامل ہیں،
یہ جدید دانش سے آری ہیں اور جو وقت کے تقاضے ہیں مدرسے ان کو پورے نہیں کرتے، اس لیے ان مدارس کے اندر انگریزی پڑھانی چاہیے، ان مدارس میں سکول کا سسٹم آنا چاہیے، فلاں چیز آنی چاہیے۔ یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے طلباء فارغ ہوتے ہیں یا جو مجھ جیسے کم علم طلباء ہوتے ہیں، ان سے جب یہ لوگ سوالات کرتے ہیں تو ہمارے بچے، ہمارے علماء احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے سوالات سے متاثر ہو کر کہتے ہیں جی واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ مدارس وقت کی ضرورت پوری نہیں کرتے، لہٰذا ان کے اندر انگلش میڈیم سکول بھی آنے چاہیے۔ تو آئیے اس سوال کو اگر میں تفصیل سے عرض کروں تو بات لمبی ہوگی، چھوٹا سا میں جواب اکثر دیا کرتا ہوں، کیا اگر یہ مدارس وقت کی ضرورت پوری نہیں کرتے تو ان کے اندر سکول کی تعلیم آنی چاہیے؟ کیا سکول و کالج دین کی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ میری بات کی طرف ذرا تھوڑی توجہ کریں۔ کیا سکول و کالج اور یونیورسٹیز کی جو تعلیمات ہیں کیا وہ دینی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر کیا مدرسوں کو کالج اور یونیورسٹی میں بھی جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ یقیناً جس طرح وہ کہتے ہیں یہ وقت کی ضرورت پوری نہیں کرتے، کالج اور یونیورسٹی جو ہے یہ دین کی ضرورت پوری نہیں کرتے، اس دین کی تعلیم کو کالج اور یونیورسٹی میں بھی جانا چاہیے۔ بورے والا میں میرے پاس ایک پروفیسر صاحب تشریف لائے، ان سے میری ہم کلامی بھی تھی، گفتگو ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ اپنے ادارے میں انگریزی پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھاتے۔ کہنے لگے آپ کو پڑھانا چاہیے، وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا آپ ایسا کریں، کیا آپ کے کالج میں دینی تعلیم ہوتی ہے؟ میں نے کہا میں صرف اتنی بات پوچھنا چاہوں گا، آپ مجھے لے چلیں اپنے کالج میں، صرف میں نے طلباء سے نہیں، پڑھانے والے جو لیکچرار پروفیسر حضرات ہیں ان سے میں یہ سوال کروں گا، کیا نماز جنازہ، وضو اور غسل یہ 4 چیزیں ہیں، کیا ان میں سے کوئی کالج کا لیکچرار یا پروفیسر ان کی صحیح تعریف طریقہ کار سمجھا سکتا ہے؟ اگر تمہارے کالج کے پروفیسر صرف غسل کا طریقہ بتا دیں، نماز کا طریقہ بتا دیں تو میں اپنے ادارے میں انگریزی شروع کر لوں گا۔ اگر وہ یہ نہیں بتا سکتے پھر پہلے ان کو نماز کا طریقہ بتائیں، پھر میرے پاس آنا، آ کے کہنا کہ تم انگریزی شروع کر لو، اس لیے کہ انگریزی میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آ جاتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن نماز ہر مسلمان کی ضرورت ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سینہ تان کے کہیں جو تعلیم ہم عطا کرتے ہیں کائنات میں کوئی ادارہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ ان مدارس میں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، میرے نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، لیکن آئیے اس کو دوسرے پہلو سے غور کریں، کیا یہ وقت کی ضرورت پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ مجھے آپ سے بتائیے، یہ وقت کی ضرورت یقیناً پوری کرتے ہیں۔ بڑی سادہ سی مثال اپنے نوجوان ساتھیوں سے، بزرگوں کو سادہ انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وقت کی ضرورت کیا ہے؟ اب آگے جو مہینہ آ رہا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ بولیے محبت کے ساتھ، کون سا مہینہ ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ۔ رمضان شریف کے اندر ہر مسجد میں آپ کی ایک ضرورت ہوگی کہ ہمیں ایک حافظ چاہیے جو تراویح پڑھا سکے، ایک ہمیں حافظ چاہیے جو قرآن پاک سنا سکے۔ ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ اب مجھے بتائیں، جب رمضان شریف آتا ہے مسجدیں کم ہوتی ہیں، قاری زیادہ نظر آتے ہیں، مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں، تو بتائیے یہ ضرورت کون پوری کر رہا ہے؟ مسجد کی یہ ضرورت کالج اور یونیورسٹی پوری نہیں کرتی، یہ ہمارے مدارس پوری کرتے ہیں۔ ہر مسجد کے اندر قاری اللہ کا قرآن سنا رہا ہوتا ہے، اس سے بڑی ضرورت اور کیا پوری کریں گے؟ آئیے پھر اس سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ وقت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، وقت کی ضرورت پوری نہیں کرتے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں وقت کا تقاضا کیا ہے، وقت کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی کہے مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو، فارغ ہونے والے عالم کو ٹیکہ لگانے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو ایٹم بم بنانا نہیں آتا ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو گاڑی بنانی نہیں آتی، میں کہتا ہوں نادانو، یہ تو سوال ہی سرے سے فضول ہے، اس لیے کہ مدرسے میں
گاڑی بنانے کا سلیقہ نہیں بتایا جاتا، مدرسے میں یا اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے یا نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر نہیں تو آپ میڈیکل کالج میں چلے جائیں، میڈیکل کالج کے اندر پڑھنے والے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو آپ یہ کہیں ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ کون سی کھیتی کو کون سی کھاد لگائی جاتی ہے، کون سی سپرے کی جاتی ہے، کیا میڈیکل کالج کا ڈاکٹر یا اسٹوڈنٹ آپ کو بتا دے گا؟ کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ وہ کہے گا نادان، یہ ہمارا عنوان ہی نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب میڈیکل کالج میں پڑھنے والے طالب علم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم ایٹم بم بنا سکتے ہو کہ نہیں بنا سکتے، گاڑی بنا سکتے ہو کہ نہیں بنا سکتے، تو پھر مدرسے کے طالب علم سے یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں وقت کی جو ضرورت ہے وہ کون سی ہے؟ مجھے کوئی ایک مسجد بتا دو جہاں مدرسہ امام فراہم نہ کرتا ہو، رمضان شریف کے اندر قاری قرآن نہ پیش کرتا ہو۔ جب اس کا مطلب یہ نکلا جو ضرورت تھی یہ مدرسے پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں سکول و کالج میں گورنمنٹ کتنے اخراجات کرتی ہے؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ کیا آپ قاری شفیق الرحمان صاحب سے پوچھ لیں، قبلہ قاری بشیر صاحب سے پوچھیں تمہارے مدرسے کو گورنمنٹ کتنا فنڈ دیتی ہے؟ 1 روپیہ بھی نہیں دیتی ہے۔ ہم اس کے باوجود مدارس اتنے آسان طریقے سے چلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تمہارے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں میرے مصطفیٰ کی نظر عنایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ مدرسے گورنمنٹ نہیں چلاتی ہے، یہ مدرسہ چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی نظر کرم سے چلتا ہے۔ اس لیے علماء کو میں کہا کرتا ہوں یہاں آ کے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو تو اللہ نے قرآن مقدس کی وہ دولت عطا کی ہے۔ آج جتنے بچے بیٹھے ہیں ان سے اور ان کے والدین سے میں خوشخبری کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان نشان یہ ہے جب بچہ قرآن مقدس مکمل یاد کرتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اللہ کریم جبرائیل کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جبرائیل جلدی جا کہ اس بچے کی پیشانی کو بوسہ دے کیا کس نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ یہ اعزاز اللہ قرآن مقدس پڑھنے والے بچوں کو عطا کرتا ہے۔ حفاظ کرام کو میں بڑی مبارکباد دوں گا کہ اب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تراویح پڑھائیں گے، آپس میں دور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیے محبت کے ساتھ، دور کریں گے یا نہیں؟ یہ کون کرتا ہے؟ کوئی کتاب مجھے دنیا میں بتا دو جس کا دور ہوتا ہو۔ یہ دور کون کرتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر سال رمضان شریف میں جبرائیل امین آ کے دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو طلباء رمضان شریف میں دور کرتے ہیں حقیقت میں یہ آمنہ کرال کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے بڑی محبت سے عرض کرنا چاہوں گا احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے، جو خزانہ دیا ہے، یہ کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف ہو جائیں، اس کائنات کے خزانے کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول شریف یہ تھا جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، ایک آیت پڑھتے، ایک آیت کو پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اگر اس کے بدلے میں کوئی آدمی مجھے ساری دنیا عطا کر دے تو میں ایک آیت اس کو نہیں عطا کروں گا۔ ساری دنیا ایک طرف ہے، قرآن مقدس کی ایک آیت ایک طرف ہوا کرتی ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ خزانہ دیا ہے، یہ نعمت دی ہے، خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کے سینوں کو رب کائنات نے قرآن مقدس کے لیے پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اور پھر جہاں جہاں یہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہے جب قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے تو کیا نازل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگے، ادھر گھوڑا باندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگ گیا، انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی چیز آئی ہے جس سے گھوڑا ڈرنے لگ گیا ہے۔ آپ دوڑ کے آئے، دیکھا تو گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا، پھر جا کے قرآن پڑھنے لگے، پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا، پھر پڑھنے لگے، پھر آئے 3 مرتبہ ایسا کیا، در مصطفیٰ پہ آتے ہیں، عرض کرتے آقا یا رسول اللہ علیہ السلام آج میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں عجیب منظر دیکھ رہا تھا کہ میرا گھوڑا بدکنے لگ جاتا، میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا، میں یہ سمجھتا کہ کوئی چیز آئی ہے جس سے یہ خوف زدہ ہو کے بدکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سن لے، یہ گھوڑا کسی سے ڈر کے نہیں بدکتا ہے، تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جب تو قرآن پڑھتا ہے آسمان سے ملائکہ آتے ہیں، تیرا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، ان کو دیکھ کے یوں کہہ لو گویا کہ گھوڑا خوشی مناتا ہے کہ میرے گھر کا بندہ آج اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس لیے میری ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا
آپ ان کو دیکھیں، آپ بھی آج اپنے دل کے اندر شوق پیدا کر کے جائیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، پھر دیکھنا گھر گھر میں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ تو رب کائنات نے ایک سبب بنایا ہے جس کی وجہ سے قرآن مقدس کی حفاظت ہوتی ہے، وگرنہ قرآن تو اعلان کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کائنات قرآن کا محافظ ہے۔ اگر ساری دنیا بھی قرآن پڑھنا بند کر دے لیکن تب بھی قرآن تو محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ یہ خوش نصیبی ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی ان طلباء کی لگا دی ہے، ان نوکروں کی لگا دی ہے کہ یہ قرآن کی کیسی حفاظت کرتے ہیں۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ ہارون الرشید نے سال کے بعد ایک کانفرنس کی، جلسہ کیا، اس میں بڑے بڑے سکالر آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، بڑے بڑے مفکر آئے۔ ایک بندہ عیسائی تھا، مسلمانوں کا لباس پہن کے ہارون الرشید کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ آپ اگر اجازت دے تو میں بھی آپ کے جلسے میں تقریر کر سکتا ہوں۔ کہا کر لیجئے۔ جب اس نے تقریر کی نا، تقریر کرنے کے بعد ہارون الرشید نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، لگتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، تو عیسائی ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ کہا تو نے تقریر کے اندر ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ عیسائی بول سکتا ہے، مسلمان نہیں بول سکتا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا۔ اس نے کہا تو ٹھیک سمجھا ہے، میں مسلمان نہیں، میں عیسائی ہوں۔ اب یہ چلا گیا، دوسرے سال پھر یہی کانفرنس ہوتی ہے، پھر وہی عیسائی آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ جناب مجھے تقریر کی اجازت ملے گی؟ کہا تقریر کر لو۔ جب تقریر کی تو ہارون الرشید نے بعد میں بلایا، کہا ادھر آؤ، لگتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا آپ نے تقریر میں فلاں بات کی ہے، یہ بات مسلمان کر سکتا ہے، عیسائی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک سمجھا ہے، میں یقیناً مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب ہارون الرشید پوچھتا ہے اچھا یہ بتا تو مسلمان کیوں ہوا؟ کہنے لگا پچھلے سال میں نے تمہارا جلسہ سنا، علماء نے بڑے بڑے دلائل دیے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن کی حفاظت کرے گا، قرآن محفوظ رہے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، پریکٹیکل کروں، تجربہ کروں کہ یہ کیسے حفاظت ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے ایک انجیل لی، اس کو دوبارہ پرنٹ کرایا، کچھ باب آگے کیے، کچھ ورق پیچھے کر دیے، کچھ اپنی طرف سے باتیں شامل کر لی۔ خوبصورت کاغذ پہ پرنٹ کرانے کے بعد میں گیا عیسائیوں کی بستی میں، میں نے کہا یہ تمہاری بڑی مقدس کتاب ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے؟ انہوں نے مجھے بڑے پیسے دیے، میرا کاروبار چلتا رہا۔ انجیل میں اتنی ترمیم کر دی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر میں نے تورات کے ساتھ یہی سلوک کیا، یہودیوں کی بستی میں گیا، انہوں نے اپنی کتاب کو مقدس سمجھ کے خریدنا شروع کر دیا، بڑے پیسے کمائے۔ پھر میں نے کہا قرآن کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہوں، میں نے کوئی صورت آگے کی ہے، کوئی پیچھے کی ہے، کوئی اپنی طرف سے آیتیں شامل کر دی ہے۔ پھر میں ایک بستی میں گیا، چھوٹی سی بستی تھی، داخل ہونے لگا، ایک 12 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ تمہاری بڑی مقدس کتاب ہے، میں بیچنے کے لیے آیا ہوں، کوئی خریدنا چاہتا ہے؟ اس نے کتاب کو لیا، ایسے کھولا، ورگردانی کی نا، کوئی صورت آگے کوئی پیچھے ہے، چونکہ وہ حافظ قرآن تھا۔ اس نے کہا پاگل کہیں کہ یہ کیا کیا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے، اگر ان کو پتہ چل گیا یہ تجھے جوتے ماریں گے۔ کہتا میں ڈر کے وہاں سے نکلا، ایک اور بستی میں چلا گیا، وہاں بھی ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، ایک اور بستی میں گیا، 4-5 بستیوں میں گیا، جہاں بھی جاتا کوئی 12 سال کا بچہ ملتا، کوئی 15 سال کا ملتا، کوئی 25 سال کا جوان مل جاتا، اس کو میں قرآن دکھاتا تو وہ یہی کہتا۔ تو پھر میرے دل نے گواہی دی کہ انجیل میں تبدیلی کی ہے، عیسائیوں کو پتہ نہیں چلا، تورات میں تبدیلی کی ہے، یہودیوں کو پتہ نہیں چلا، یہ اللہ کا قرآن ہے جس کا بچے کو پتہ چلتا ہے قرآن میں گڑبڑ کی ہے۔ میرا یقین ہو گیا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ نظامیہ فریدیہ۔ مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں زبر زیر کی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، جس میں کسی قسم کی بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑا سا علمی ذوق ہو تو زبر زیر کی تبدیلی کے حوالے سے میں قرآن سے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس بات کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ 15ویں اور 16ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ ایک بستی میں آپ گئے تو ان لوگوں نے 2 بندوں کو کھانا نہیں دیا تھا، یاد ہے نا واقعہ؟ 2 بندوں کو روٹی نہیں دی تھی، آپ نے ماہ دیوار تعبیر کر دی۔ جب اس واقعہ کو قرآن نے نقل کیا نا
تو قرآن نے لفظ بولے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. توجہ کیجئے ذرا. کیا لفظ بولا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. ان لوگوں نے ان دو بندوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. اباؤ کا معنی کیا ہے؟ انکار کر دیا. أن يُضَيِّفُوهُمَا ضیافت، مہمان نوازی، روٹی نہ دیتی. اب ذرا غور کیجئے، یہ قوم تھی قوم انطاکیہ. جب یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا نا تو قوم انطاکیہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، بڑے بڑے سردار، انہوں نے کہا یار ہماری بڑی بےزتی ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یار ان کے بڑے اتنے کنجوس تھے، اتنے بخیل تھے، دو بندوں کو روٹی بھی نہیں دے سکے. ہے تو صحیح نا بات. آپ کی بستی میں کوئی آئے، آپ کے شہر میں کوئی آ جائے، آپ کے گھر میں آ جائے، یار میں مسافر ہوں، کھانا دے دو، تو تم کو لے جا پا جائے تو روٹی یہی کوئی نہیں ہے، تو شرم کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب وہ کہنے لگے یار ہماری بھی توہین ہو رہی ہے، ہمارے بڑوں کی انسلٹ ہوتی ہے، بڑی بےزتی ہو رہی ہے. بھئی دو بندوں کو کھانا نہ دیے اتنی بستی والوں نے. اب آئے میرے مصطفیٰ کریم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم ایک کام کے لیے آئے، اگر شفقت فرمائیں، جتنی دنیا جتنی دولت کے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو کہا کیا بات ہے؟ کہا جی ہماری قوم کی، ہمارے بزرگوں کی بڑی انسلٹ ہوتی ہے اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی، آپ تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. کہا کیا؟ کہا لفظ ہے نا فَأَبَوْا، با کے نیچے نقطہ ہے نا، کہ اس نیچے والے نقطے کو اٹھا کر ذرا اوپر رکھ دیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے نا، اس نقطے کو اٹھا کر کیا کریں؟ اوپر رکھ دیں، اور ایک نقطہ اپنی طرف سے اضافی اوپر لگا دیں. پھر کتنے نقطے ہو جائیں گے؟ دو. یہ بن جائے گی با کی بجائے بن جائے گی تا. تو اب لفظ کیا ہوگا؟ فَأَبَوْا کی بجائے فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، جس کا معنی بنے گا ان لوگوں نے دو بندوں کو روٹی عطا کی تھی، کھانا عطا کیا تھا، بس اتنی تبدیلی کر لو، اس کے بدلے میں دنیا کی جتنی دولت کو دینے کے لیے تیار ہیں. رب کائنات کے پیارے محبوب نے کہا نادانو، تم تو ایک نقطے کی بات کرتے ہو، یہاں تو ایک زبر زیر کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا قیامت تک اسی طرح رہے گا، تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بڑی بڑی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے ملت کے حیو نوجوانوں، بڑی بات. بس ایک انگریز تھا، اس نے سوچا میں قرآن پاک میں کہیں گڑبڑ نکالوں. کیا طریقہ کیا؟ یہ چونکہ قرآن پرنٹ ہوتا ہے نا، اب ایک کاتب نے لکھا، دوسرے کاتب نے دوسرا لکھا، تیسرے نے تیسرا پرنٹ کیا، تو کتابت کرنے میں کہیں نہ کہیں غلطی تو لگ سکتی ہے نا، آخر بندہ ہے لکھنے والا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کیا؟ اعتذار کے عنوان سے، یا مختلف الفاظ لکھے ہوتے ہیں. بھئی قرآن پاک کے پرنٹ کرانے میں بڑی احتیاط کی گئی ہے، اگر کہیں آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو اطلاع کرنا تاکہ دوسرے ایڈیشن میں ٹھیک کر دیا جائے. لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اب وہ انگریز کہتا ہے کہ میں نے کہا میں قرآن مقدس کے نسخے اکٹھے کروں، تو ہو سکتا ہے ایک نسخہ کسی دوسرے نسخے سے ٹکرا جائے، تو میں کہوں گا بتاؤ ادھر زبر لکھی ہے، ادھر زیر لکھی ہے، یا ادھر با ادھر تا ہے، وہ قرآن سچا بنے گا. اب اس نے ایک سال کے اندر 1000 قرآن کا نسخہ جمع کیا. کتنی دیر میں؟ ایک سال میں. کتنے نسخے جمع کیے؟ 1000 نسخہ جمع کیا. 1000 کا نسخہ جمع کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اب دل چاہتا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. کہنے لگا قسم اٹھا کے کہتا ہوں 1000 نسخے کے اندر مجھے کسی قرآن کے اندر بھی کہیں زبر زیر اور نقطے کا فرق نظر نہیں آیا. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے. میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے ذرا سوچئے یہ کیسے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ان بچوں کے ذریعے سے رب کائنات ان کو اعزاز عطا کرتا ہے. جن کے بیٹے یہاں موجود ہیں، جن کی دستار ہو رہی ہے، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دوسروں کو کہتا ہوں آج تم بھی عہد کر کے جاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، قرآن کا قاری اور قرآن کا عالم بنائیں گے. اس لیے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. ڈاکٹر تھا کہ لاہور کا، برطانیہ میں چلا گیا. برطانیہ میں گیا تو ایک عیسائی دانشور کہتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب بتاؤ یہ قرآن اللہ کی کتاب؟ اس نے کہا جی بالکل اللہ کی کتاب ہے. اس نے کہا دلیل؟ اس نے کہا مجھے دلیل کا تو نہیں پتہ، میں نے علماء سے سنا ہے. میں نے سوچ کے کہا کہ چونکہ یہ کالج میں پڑھتا رہا، یونیورسٹی میں پڑھتا رہا، کاش کسی عالم کے سامنے زانوِ طلب مستع کر لیتا تو پھر یہ جواب نہ دیتا، پھر بتاتا کہ قرآن اللہ کی کتاب کیسے ہے. آئیے ذرا سوچئے. اس عیسائی نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس نے ایک عیسائی ہو کے کہتا تو کیسے بتا؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں. اپنے دفتر میں لے کے گیا، اس سے گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا دیکھو ہماری پارلیمنٹ ہے دارالعوام، جس کے اندر 200 سے زائد ممبر ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے کم از کم PhD سے نیچے کسی کی ڈگری نہیں ہوتی ہے. قانون پاس کرتے ہیں،
جب قانون پاس کر لے، کبھی 6 مہینے گزرتے ہیں، کبھی سال گزرتے ہیں، کبھی 2 سال، کہتے ہیں یار اس قانون میں فلاں شکم ہے، لہٰذا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، اس میں ترمیم کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ پوری پارلیمنٹ ترمیم نہیں کرتی ہے، آنے والی اسمبلی آتی ہے، وہ کہتے ہیں یار اس کے اندر گڑبڑ ہے، اس میں ترمیم کر لو۔ جیسے آپ نے ہمارے ملک میں دیکھا، ہمارے آئین میں کتنی ترمیمیں ہو چکی ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ اب مجھے گنتی کا نہیں پتا، آپ خود یاد کر لینا۔ کبھی کہتے ہیں یہ 18ویں ترمیم ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں ترمیم ہے، کبھی فلاں ترمیم ہے۔ یہ ہمارے ملک میں آنے والے ڈکٹیٹر آتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی ترمیم کرتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، بھولے بالے سادے مسلمانوں، میں کہوں گا، کہتے ہیں ہمارے ملک کا قانون اسلامی قانون ہے، ترمیم بھی ہو رہی ہے، اسلامی قانون بھی ہے۔ یاد رکھ لو، جو اسلامی قانون ہوتا ہے اس میں ترمیم نہیں ہوتی ہے، نہیں بات سمجھ؟ جو اسلامی قانون ہوتا ہے اس میں ترمیم نہیں ہوتی ہے، جس میں ترمیم ہوتی ہے پھر وہ اسلامی نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے علماء بھی بولے والے اس کو اسلامی قانون ہی کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا کبھی ذرا اس کو پڑھ کے دیکھ لینا، میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی ہے، ذرا پڑھے تو صحیح اسلام کا قانون کیا ہے۔ اس میں تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر پاک نے پارلیمنٹ میں قانون پاس کرنا چاہا، ایک قانون پاس کرنا چاہا، کیا اس دور میں عورتوں کا حق بار متعین ہوتا تھا نا، تو چونکہ قرآن اجازت دیتا ہے کہ جتنا مرضی حق بار جتنا مرضی مقرر کر لو، کوئی پابندی نہیں، 10 درہم سے کم لو، جتنا مرضی پابندی کر لو۔ اب حضرت عمر نے سوچا ان کے زمانہ میں جو امیر لوگ تھے نا، جو زیادہ اخبار دے سکتے تھے، ان کے ساتھ عورتیں شادی کر لیتی۔ جو غریب ہوتا جس کے پاس اخبار نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے لیے شادی کرنا مشکل ہو جاتی تھی۔ اب بڑے مسائل ہو رہے تھے، تو پیارے عمر کی پارلیمنٹ ایک قانون پاس کرنا چاہیے کہ لگے آج کے بعد ہم اخبار کو کیا کریں، مقرر کر دیں، اس سے کم یا زائد نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے عمر نے جب یہ قانون پاس کرنا چاہا، ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے، عمر تم کون ہوتے ہو، بتاؤ عمر تم کون ہوتے ہو؟ دیکھیں یہ اسلام کا نظام عدل، یہ اسلام کا نظام قانون ہے۔ پارلیمنٹ کا صدر امیر المومنین فاروق اعظم جیسا شخص ہے، ایک عورت بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتی ہے، عمر تم کون ہوتے قانون پاس کرنے والے؟ کہا بتاؤ جب مقدار قرآن نے متعین نہیں کی، تم کون ہوتے متعین کرنے والے؟ جب قرآن نے حد مقرر نہیں کیا، تم کون ہوتے حد مقرر کرنے والے؟ پیارے عمر نے ڈنڈے سے یہ نہیں کہا، طاقت سے یہ نہیں کہا تو کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی؟ کہا شکر ہے مولا، اس آیت کا مفہوم آج اگر مجھے سمجھایا ہے تو اس عورت نے سمجھا دیا ہے۔ میرے ملت کے غیور نوجوان، اس دور میں تو عورتوں کو قرآن کا اتنا علم ہوتا تھا۔ آج ہماری پارلیمنٹ میں کہتے ہیں اسلامی قانون بنے گا، میں قسم سے کہتا ہوں جتنی پارلیمنٹ میں ممبر بیٹھے ہیں، ایک بھی ممبر مجھے سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ سنا دے، پھر میں مانوں گا یہ اسلامی قانون بنا لیں گے۔ جنہیں قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے، وہ آئین اسلامی تیار کریں گے، وہ قانون اسلامی پاس کریں گے۔ نہیں میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اس لیے بڑی محبت سے عرض کرنا چاہوں گا، بڑی محبت سے کہوں گا، اس عورت نے کہا ذرا خیال کر لینا۔ بہرحال وہ عیسائی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہماری پارلیمنٹ ہے، تعلیم یافتہ ہے، پڑھے لکھی ہے، قانون پاس کیا، دوسری اسمبلی آ گئی، اس نے کہا یہ غلط ہے، ترمیم ہو گئی، تیسری آ گئی، اس نے کہا یہ غلطی ہے۔ لیکن میں نے جب قرآن پہ غور کیا نا، توجہ ہے، قرآن پہ غور کیا، 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، آج تک ایک زبر زیر کے اندر ترمیم نہیں ہوئی ہے، کسی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو دیکھ کر میرا دل مان گیا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والے، تجھے تو نہیں پتا اسلام قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، لیکن عیسائی ہو کہ اگر غور و فکر کرتا ہے، اس کا دل مانتا ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ آئیے میں نے جو آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اللہ فرماتا ہے سارے جن سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن جیسی کو کتاب لا کے دکھا دے، لا یاتون بمثلہ، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہاں ایک لفظ آیا، چلو اہل محبت کی ذوق کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ پہلے پارے میں کیا لفظ آیا تھا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ٹھیک ہے، اس جیسی ایک سورت اس جیسی لاؤ۔ اب یہاں اہل علم نے جب گفتگو کی نا، تو بڑی محبت سے ترجمہ کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہی ضمیر کا مرجع، بعض نے بنایا سورت، کیا بنایا؟ اب معنی بنے گا اس قرآن کی سورت جیسی ایک سورت بتا دو، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ اہل محبت نے کیا، کہا نہیں جناب، اس میں اشکال ہو سکتا ہے کہ سورت کے آخر میں تا علامت تانیث ہے،
مثل ہی کی ہی ضمیر تو مذکر ہے، ضمیر مرجع میں مطابقت ہوتی ہے تو مطابقت نہیں بنتی ہے. کہا پھر کیا کرو؟ کہا ہی ضمیر کا مرجع پیچھے لفظ ہے ابدنا. ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اب معنی کیا ہوگا؟ اگر اس کا مرجع بنائے صورت، معنی ہوگا قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لاؤ. اگر اس کا مرجع بنائے عبدنا، فرمایا نہ قرآن کی صورت جیسی صورت آ سکتی ہے، نہ میرے مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی آ سکتا ہے. اس لیے ہی ضمیر کے مرجع میں دونوں احتمال علماء نے نقل کیے. اس کا مرجع قرآن صورت بھی ہو سکتا ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے، صاحب قرآن بھی ہو سکتا ہے. نہ قرآن جیسا قرآن آ سکتا ہے، نہ مصطفیٰ جیسا کوئی اور انسان آ سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، علماء حق اہل سنت. مجھے بھی ٹائم بتا دینا، میں نے تو صرف انتظار میں ہوں. جی ذرا غور کیجیے. اب میں آپ کو ذرا سادے لفظوں میں سمجھو اس آیت کا ترجمہ. قرآن نے کہا کل ان اجتمعت الانس والجن. الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے. اب ذرا سادہ میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن پاک جیسی کتاب نہیں لائی جا سکتی. کیوں؟ قرآن عربی زبان میں ہے یا عجمی میں ہے؟ عربی میں ہے. اب اس کا مطلب ہوگا دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے. بعض لوگ عربی بولتے ہیں، باقی دنیا عجمی عربی کے علاوہ بولتے ہیں. ان کو عربی آتی نہیں ہے. آپ کو عربی نہیں آتی ہے، میں عربی نہیں آتی ہے باقاعدہ طور پر، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب جب قرآن نے کہا نا قرآن جیسی کتاب لاؤ، جو عربی نہیں بول سکتے وہ تو ویسے نکل گئے. نہیں بات سمجھ آئی ہے؟ اگر یہ دلیل سمجھ آئے گی نا تو پھر آگے نتیجہ اچھا سمجھ آئے گا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ یعنی قرآن جیسی کتاب لاؤ. بھئی قرآن ہے عربی زبان میں، تو جو عربی بول ہی نہیں سکتے، عربی جانتے ہی نہیں، اب وہ تو نہیں لا سکیں گے. لہٰذا وہ دنیا الگ ہو گئی. باقی بچ گئے عربی. باقی کیا بچ گئے؟ اب عربیوں کو چیلنج ہے قرآن جیسی کتاب لاؤ. انہوں نے بھی کوشش تو بڑی کی ہوگی نا، بڑی کوشش کی ہوگی. ہماری بےزتی ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑے فصیح و بلیغ کہتے ہیں. آخر ہمارے جیسا تو فصیح و بلیغ کو ہو ہی نہیں سکتا. بڑی مشہور سی بات تو علماء سے سنیں. اس دور میں جو کوئی قصیدہ لکھتا تھا نا، اس کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا. ہمت ہے تو ایسا قصیدہ بنا کے دکھا دو. اس دور میں انہوں نے ایک قصیدہ جو آج مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، سبا معلقہ، 7 قصائد ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائے ہوئے، اس جیسے کوئی قصیدہ بنا کے دکھاؤ. کتنی دیر لٹکی رہی. ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے قصیدہ سبا معلقہ کو دیکھ کر، سبا معلقہ کو دیکھ کر لوگوں نے سبا معلقہ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. یعنی اس کی فصاحت و بلاغت اتنی عظیم تھی، مقابلے میں لانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو سجدہ ریز ہو گئے. لیکن جب قرآن آیا نا تو قرآن کے مالک نے کہا، صاحب قرآن نے کہا، بڑی صورت نہیں، سب سے چھوٹی صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ صورت یہاں لکھ کے لٹکا دو. اب اس کی کیا تفسیر ہوگی ادھر نہیں جاؤں گا. کبھی ذوق ہو نا علماء کو کہتا ہوں سورہ کوثر کی تفسیر پڑھنی ہو نا تو تفسیر کبیر کا ضرور مطالعہ کر لینا. قسم سے جو کمال امام رازی نے سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھے ہیں نا، شاید ہی ہو سکتا ہے کسی اور مفسر کے سمے آئے ہوں. کہا سورہ کوثر لکھ کے لٹکا دو. جب سورہ کوثر لکھ کے لٹکا دی گئی تو جو لوگ سبا معلقہ کو سجدہ کرتے تھے، سبا معلقہ کو اٹھا کے پھینک دیا. کہا اس جیسی صورت کائنات میں آ ہی نہیں سکتی. بڑے بڑے چیلنج تھے. اب عربی لوگ تھے، اب ان کو عربی دانی پہ ناز بھی بڑا تھا، فصاحت و بلاغت پہ ناز بھی بڑا تھا. لیکن بڑی کوشش کی، کوشش بھی کرتے رہے. نہیں تو علماء سے پوچھئے. میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا الاتقان فی علوم القرآن علامہ سیوطی کا اور دیگر کا. قرآن پاک میں ایک جملہ آیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو آمدن قتل کر دے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کرو، اس کو کہتے ہیں قصاص. اب اس کا مطلب ہوگا اگر تم اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دو تو تمہیں زندگی مل جائے گی. اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، بھئی بندے کے بدلے میں بندہ قتل کر دیا گیا، جب قتل کر دیا گیا تو پھر زندگی کیسے رہی؟ یہ تو مردہ ہو گیا. تو علماء نے کہا نہیں، ایک زندگی ہے دنیا کی،
ایک زندگی ہے آخرت کی. فرمایا دنیا کے اندر عارضی طور پر موت آئی، لیکن اس نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا دنیا میں مل گئی، آخرت کے اندر یہ زندہ ہی زندہ رہے گا. یہ بھی ترجمہ علماء نے کی اور بھی، پر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اب اس کے مقابلے میں کافر ہو گئے کہتے ہیں ہم بھی جملہ بنائیں. کیا کریں؟ ہم بھی جملہ بنائیں. تو انہوں نے ایک جملہ بنایا، القتل افن القتل. القتل افن القتل، قتل قتل کو فنا کر دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں تم کرو قتل، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا قتل رک جائے گا. کیا ہوگا؟ قتل رک جائے گا، باقی لوگوں کی زندگی بچ جائے گی. اب انہوں نے اس کے مقابلے میں جملہ بنایا، القتل افن القتل. قتل قتل کو فنا کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے، اس کے بدلے میں دوسرا قتل کر دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ قتل کو روک دے گا، اس کی سزا کو دیکھ کر کوئی اور قتل نہیں کرے گا. جب یہ جملہ بنایا نا تو انہوں نے بڑے فخر سے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ آیات کے مقابلے میں جملہ بنا دیا. ایک بدوی آدمی کھڑا گیا، اس نے کہا پاگل کہیں کہ اس کو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ آیات کے مقابلے میں لاتے ہو؟ کہا تمہیں نظر نہیں آتا القتل افن القتل میں لفظ قتل 2 مرتبہ آ گیا، اور عربی کے اندر ایک جو لفظ اگر تکرار کے ساتھ آ جائے تو یہ فساد کے خلاف ہے. کوئی اور جملہ بناؤ. انہوں نے دوسرا بنایا، نہ بن سکا. تیسرا چوتھا کئی جملے بنائے، نہ بن سکے. تو پھر امام سیوطی نے لکھا آخر میں، کہا یہ تو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دلیل دے رہے ہیں نا. اس نے فلاں جملہ بنایا، یہ مقابلے میں لے کے آئے. اس نے فلاں جملہ بنایا، یہ مقابلے میں لے کے آئے. امام سیوطی کہتے ہیں یہ تو لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ ایک ہی جملہ کافی ہے. ایک طرف اللہ کی کلام، ایک طرف بندوں کی کلام. ایک طرف اللہ کی کلام، ایک طرف بندوں کی کلام. بندے کی کلام کو اللہ کی کلام کے مقابلے میں لایا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کلام قدیم ہے، یہ کلام حادث ہے. کلام قدیم اور حادث کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا ہے. بہرحال عزیزہ نے گرامی یہ ذکر کرنا چاہتا تھا، جو غیر عربی تھے وہ تو گئے نکل، باقی کون بچ کے؟ عربی. اب عربی بولنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں. بعض وہ ہیں جو عربی کی گرامر کو بھی جانتے ہیں، صحیح فصیح و بلیغ گرامر کے مطابق عربی بولتے ہیں، اور کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کی مادری زبان تو عربی ہوتی ہے لیکن ان کو گرامر کا علم نہیں ہوتا، فصیح و بلیغ عربی نہیں بولتے. کبھی آپ نے مدینہ شریف گئے ہوں گے، آپ نے وہاں دیکھا ہوگا عام لوگ عربی بولتے ہیں، ماں کو ماؤ کہہ دیتے ہیں. مختلف ہوتے ہیں کہ نہیں الفاظ ہوتے ہیں. اب ان کے لفظ غلط نہیں ہیں، چونکہ ان کی مادری زبان یہی تھی تو انہوں نے یہی زبان سیکھی ہے. اب جو لوگ فصیح و بلیغ کلام نہیں بول سکتے تھے ان کو الگ کر دو، ان کو. اب باقی کون بچ گئے؟ جو فصیح و بلیغ کلام بولنے والے تھے، اب ان کو لاؤ. اب ان کو کہیں گے بناؤ. اب کیسے بنائیں گے؟ اب ہم کہتے ہیں ذرا بتاؤ قرآن کے اندر کون سا علم ہے؟ قرآن کے اندر ماضی کا علم بھی ہے یا نہیں؟ یا اس کو تھوڑا سا بدل کے کہوں، قرآن کے اندر علم صرف بھی ہے یا نہیں ہے؟ علم نحو بھی ہے یا نہیں ہے؟ علم منطق بھی ہے یا نہیں ہے؟ علم فلسفہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کتنے علوم ہیں قرآن کے اندر؟ زیادہ تو میں نہیں عرض کر سکتا، لیکن مجھے یہ بات یاد ہے، حضور تاجدار گولڑا سرکار پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فریق مخالف نے 10 سوال نقل کیے. کتنے سوال نقل کیے؟ کتنے سوال نقل کیے؟ کہا جاؤ، تم کہتے ہو کہ یہ اہل سنت کے پیر ان پڑھ ہوتے ہوں گے، کہا جاؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں. آپ نے 10 سوالوں کے جواب دیے. جواب میں 10 سوال آپ نے نقل کیے. فرمایا جاؤ، تمہارے تمام مکاتب فکر کے مولویوں کو چیلنج ہے، سارے اکٹھے ہو کر ان سوالوں کا جواب دیجیے. سنیو، ناز کرو تمہارے پاس مہر علی جیسا شخص موجود ہے جو ختم نبوت کا بھی محافظ ہے، تصوف کا بھی محافظ ہے، طریقت کا بھی محافظ ہے، شریعت کا بھی محافظ ہے. پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے جو سوال نقل کیے نا، ان میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا قرآن مقدس میں 3,23,000 اور کچھ اوپر عدد ہے، اتنے علوم موجود ہیں. صرف تم ان علوم کے نام بتا دو، تمہیں مان جائیں گے، تم بھی پڑھے لکھے لوگ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
تاجدار ختم نبوت انیرے تے سویرے دی ونڈ پا چھٹیے پکی اس گل اتے گنڈ پا چھٹیے اے فاضل بریلوی نے لکھیا ہے جو کلام سنیاں دے سینے وچ ٹھنڈ پا چھٹیے. توجہ ہے، وہ کتاب اس وقت سے لے کر اب تک چھپ رہی ہے. کتاب کا نام ہے الفتوحات سمدیہ. علماء سے کہتے اس کا مطالعہ ضرور کیجئے. جو بڑے بڑے جبہ و دستار والے جب کوئی سوال کرے نا، میرے علی کا ایک ہی سوال سامنے رکھ دینا، قسم سے کہتا ہوں. اہل سنت کے جو مشائخ تھے یہ ان پڑھ نہیں تھے، اتنا علم تھا، علم بھی ان پہ ناز کرتا تھا. اب وہ کہتے ہیں 3,23,000 سے زائد علم. یہ تو حضور تاجر گولہ سرکار نے بتایا نا. اب پتہ نہیں حضور بیان کرتے تو کتنے آگے فرماتے. ٹھیک ہے، بہرحال چلو بات دور نہ چلی جائے. اب اس کا مطلب ہوگا قرآن کے اندر علم صرف بھی موجود ہے، نحو بھی موجود ہے، منطق و فلسفہ بھی موجود ہے. اب جو لوگ صرف نہیں جانتے وہ قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ ان کو سیکھے کا پتہ ہی نہیں ہے. جو نحو نہیں جانتے وہ بھی قرآن جیسا جملہ نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ ان کو فعل و مفعول کا علم نہیں ہے. جو منطق نہیں جانتے، قرآن مقدس میں جو منطقی ابحاث ہیں اس سے ایسا جملہ نہیں لا سکیں گے. ایک ایک علم کو نکالتے جاؤ، باقی کتنے بچ جائیں گے. تو آخر میں مجھے کہنے دو بھئی قرآن میں علم ہے. قرآن میں کس چیز کا؟ ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی. کائنات میں ہر طرح کے علوم موجود ہیں. اب مجھے کوئی بندہ بتا دو جو ماضی کو بھی جانتا ہو، کوئی بندہ بتا دو جو حال کو بھی جانتا ہو، کوئی بندہ بتا دو جو مستقبل کو بھی جانتا ہو. جب جانتا نہیں تو قرآن جیسی کلام کیسے لا سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن نے کہا کل ان اجتمعت الانس والجن، یہ سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے جن بھی اکٹھے ہو جائیں، قرآن تو قرآن رہا، قرآن جیسا ایک لفظ بھی نہیں لا سکتے ہیں. توجہ ہے میری بات پہ؟ آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اس لیے قرآن نے چیلنج کیا. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اہل مدارس سے عرض کروں گا، علماء سے عرض کروں گا. حجروں میں بیٹھ کے مقابلے نہیں ہوتے ہیں، تسبیح پڑھنے سے مقابلے نہیں ہوتے ہیں. تسبیح پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میدان عمل میں نکلو، میدان علم میں نکلو. آج علم کا دور ہے، عقل کا دور ہے. اگر کوئی آدمی تم سے علمی سوال کرتا ہے، عقلی سوال کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرو. ہر طرح کا سوال قرآن کے اندر موجود ہے، ہر سوال کا جواب اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے. کمی ہے تو ہمارے پڑھنے کی ہے، سستی ہے تو ہمارے مطالعہ کرنے کی ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو کائنات کے اتنے علوم تمہارے سینے کے اندر ٹھاٹھے ماریں گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. ادھر کوئی سوال بعد میں کرے گا، تمہاری زبان پہ جواب پہلے آیا ہوا ہوگا. اس لیے قرآن مقدس جیسی کتاب نہ لائی گئی، نہ لائی جا سکتی ہے قیامت تک، نہ اس میں کوئی تغیر تبدل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس کتاب کا محافظ خود رب کائنات ہے. آج گلی گلی میں مجھے بتا دیں کوئی شہر ایسا ہو جہاں قرآن نہ ہو، کوئی بستی ایسی ہو جہاں قرآن نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کے کوئی گھر بتا دو جہاں اللہ کا قرآن موجود نہ ہو. کوئی گھر بتا دو جہاں اللہ کا قرآن موجود نہ ہو. تو چلو آگی بات، ہر گھر میں قرآن ہے. ایک جملہ محترضہ بھی طالب علم کو سن لیجئے. لوگ تو پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، لیکن میں جملہ کہنا چاہتا ہوں قرآن ہر گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ پھر بولیے محبت سے ہے. تو بھائی میرے حضور نے فرمایا القرآن مع علی، علی مع قرآن. نہیں بات سمجھ آئی؟ اس کو ذہن میں رکھ کے جائیے. القرآن مع علی، علی مع قرآن. جہاں قرآن ہوگا وہاں، جہاں علی ہوگا وہاں. اب جس گھر میں قرآن ہے وہاں علی جگہ گھر ہے یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت گڑتی وچ نبی دا پیار شامل. نبی نبی نہ کریے تا کی کریے، آپ دے سجنہ بیلیاں دا وہ ذکر گھڑی گھڑی نہ کریے تا کی کریے. اللہ کریم دیاں نعمتاں دا وہ چرچا گلی گلی نہ کریے تا کی کریے. آل نبی دے اسی ہے غلام ناصر، علی علی نہ کریے تا کی کریے. توجہ ہے؟ جہاں علی ہوگا وہاں، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا. پھر آگے ایک جملہ کہہ دوں،
جس سینے میں قرآن نہ ہو وہاں علی بھی نہیں جاتا. نہیں بات سمجھ آئی؟ جس سینے میں قرآن نہیں جاتا وہاں علی بھی. جس سینے میں، اب مجھے نہیں پتا کون قرآن حفظ نہیں کرتے ہیں، جس سینے میں قرآن نہیں جاتا وہاں علی بھی وہاں جاتا ہے جہاں قرآن جاتا ہے. سنی ناز کر تو اپنی قسمت پہ، تیرے سینے میں قرآن ہے تو علی کا پیار بھی تیرے سینے کے اندر موجود ہے. القرآن، اسی لیے مولا علی کا قرآن سے کتنا تعلق ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن مقدس کی ہر ایک آیت کے شان نزول کا پتہ ہے، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، مجھے پورا پتہ ہے. اتنی تفسیر میں جانتا ہوں، اگر چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھتے ہو 70 اونٹ بھر جائیں گے، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں. اس لیے آپ نے اعلان کیا، سلونی قبل ان تفقدونی، میرے جانے سے پہلے پہلے سوال کرو، ہر سوال کا جواب دوں گا اللہ کے قرآن سے. میرے ملت کے غیور نوجوانوں، علماء سے میں عرض یہ کر رہا تھا، طلباء سے عرض یہ کر رہا تھا، آئیے ذرا میدان عمل میں نکلیں، اپنے مطالعے کے اندر وسعت پیدا کریں، کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کریں. علماء کے لیے اگر یہ فرض کر دیا جائے تو بہتر نہیں ہے، ہر مسجد کے ساتھ ایک لائبریری بنائیں تاکہ ہمارے نوجوان قرآن کا مطالعہ کر سکیں. ہر مسجد کے ساتھ ایک ہونی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان مطالعہ کریں. آج ہم پیچھے کیوں چلے گئے؟ یہ جو جدید دانشور ہیں نا، یہ عقلی دلائل دے کے ہمارے طلباء کو بڑا مروب کرتے ہیں. ایک بورے والم میں تھا تو ایک اسکول کا آدمی تھا، تو اس کو شوق تھا، زوم تھا کہ میں بڑا فلسفی ہوں. جب بھی علماء سے، مولویوں سے بحث کرتا تو عقلی دلائل دے دے کے ان کو بڑا پریشان کرتا. مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس بھیج دینا، کبھی ملاقات ہوگی. تو ان کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی، تو کچھ تو عجیب سی باتیں، میں وہ نہیں دہرانا چاہتا، ایک بات دہرانا چاہتا ہوں. مجھے کہنے لگے، یہ جو تم کہتے ہو کہ مدرسے کے طالب میں کے لیے داڑھی ضروری ہے، فلاں ہے، یہ وہ کیوں ضروری کرتے ہو؟ داڑھی ہے کو رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب. میں نے کہا یار ایک تو بات ہے کہ سیدھی سی بات ہے، یہ میرے آقا کریم کی سنت ہے، تو سنت جو نوکر ہوتا ہے وہ سنت رکھتا ہی رکھتا ہے. یہ تو پیار محبت کی بات. میں نے کہا تم عقلی طور پر، میں نے کہا مجھے بتاؤ تم سکول پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کہا جی بالکل پڑھتے رہے. میں نے کہا سکول میں جب جاتے ہو، توجہ کرنا دلیل پہ، میں نے کہا سکول میں جاتے ہو تو ایک تمہارے سکول والے نے یونیفارم لازم کیا یا نہیں؟ کہنے لگا کی ہے. میں نے کہا یونیفارم کے کپڑے کا کلر بھی اس نے لازم کیا، ڈیزائننگ بھی لازم کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کہنے لگا کی ہے. میں نے کہا جب جاؤ سکول میں تو یہ یونیفارم کس نے لازم کی؟ ایک مدرسے کے پرنسپل نے. میں نے کہا مدرسے میں جاؤ، اگر یونیفارم نہ ہو تو تمہیں استاد کیا کہتا ہے؟ کہتے کلاس سے نکل جاؤ. نہیں بات سمجھے؟ کلاس سے نکل جاؤ، یونیفارم نہیں ہے. میں نے کہا یہ تمہاری یونیفارم کون سلیکٹ کرتا ہے؟ یہ سکول کا پرنسپل سلیکٹ کرتا ہے، اور یہ یونیفارم آمینہ کے لال نے سلیکٹ کی ہے. میں نے کہا آج اگر تمہاری یونیفارم نہ ہو تو سکول کا پرنسپل سکول سے نکال دیتا ہے. کل اگر چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں ہوگی، میرے محبوب بھی نکال دیں گے. میرے سکول سے نکل جاؤ. اگر اس سکول میں جانا چاہتے ہو پھر جو میرے محبوب نے یونیفارم بنایا اس کو پہن کے تمہیں آنی چاہتی ہے. اس لیے میں نے ایک مثال دی صرف سمجھانے کے لیے. اب آس ہوتی رہتی ہے، ان لوگوں سے میری باتیں اکثر ہوتی رہتی ہے، میرا واسطہ ہی انہیں کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، تم آؤ میدان میں، انشاءاللہ ہم نوکر ہیں قرآن مقدس میں، غلام ہیں آمینہ کے لال کے. اسلام کے حوالے سے عقلی سوال کرو، نقلی سوال کرو، جس طرح کا سوال کرو گے انشاءاللہ العزیز ہر سوال کا جواب طلباء موجود ہیں دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم قرآن سے پیار کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کے ساتھ شغف رکھے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مدارس میں بھی اب قرآن پاک کا ترجمہ مع تفصیل بالترتیب اول تاخر نہیں پڑھایا جاتا. صرف وہ صورتیں پڑھاتے ہیں جو سلیبس میں شامل ہوتی ہے. نہیں، قرآن پاک اول سے آخر تک پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو. ہر مرتبہ قرآن نیا نور عطا کرتا ہے، ہر مرتبہ نئے موتی عطا کرتا ہے. بس آخری مثال دے کے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. امام راضی نے فرمایا قرآن کی مثال سمندر کی مثال ہے. قرآن کی مثال کس کی ہے؟ سمندر کی. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح کسی بندے کو مچھلیاں پکڑنے کا ڈنگ آتا ہے نا، وہ سمندر میں غوطہ لگائے تو مچھلیاں پکڑتا ہے. اگر کسی کو ہیرے جواہر نکالنے کا ڈنگ آتا ہے، وہ چھلانگ لگائے تو کیا کرے گا؟ ہیرے جواہر نکالے گا. بس قرآن سمندر ہے. اگر کسی کو منطق آتی ہے، وہ غوطہ زن ہو جائے تو قرآن سے منطق کے مسائل نکالے گا. اگر کسی کو صرف و نحو آتی ہے، وہ غوطہ زن ہو جائے تو وہ قرآن سے صرف و نحو کے مسائل نکالے گا. قرآن کے اندر ہر طرح
کے موتی موجود ہیں، یہ میری اور آپ کی ہمت ہے، ہم کون سے موتی نکال سکتے ہیں۔ دعا کرے اللہ کے کائنات ہم سب کو حق سمجھنے کی، حق کہنے کی، حق پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔